ہے کہ یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں بتاؤں گی ہم کون کون ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہم مین ریزن کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ ہماری عدلیہ، ہماری جوڈیشری، پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری، وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علی زمان صاحب، ملک شہاب صاحب، فضل الہی صاحب، ڈاکٹر صاحب، عائشہ بانو، شیر علی، میں، ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہمارے آصف خان، سارے جو ہمارے اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم سب کا گناہ بھی یہی ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ ججز کا تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا نا، سزا وہ بھی بھگت رہے۔ یہ کوئی فلم کی کہانی آپ کے سامنے ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، یہ فلسطین نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ اس خطوط کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ خط دیکھا ہے جج صاحبان کا، وہ جج جس حکومت میں آیا ہو، وہ جس پارٹی سے ہو، لیکن کیا یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے کہ ایک میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ جو ہمارے رب کی طرف سے بنایا گیا ہے، پہلے اعظم سواتی کے ساتھ کیا اور اب ان کے کمروں میں، ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا دیے ہیں۔ یہ گندی فلمیں کون بناتا ہے اور دیکھتا کون ہے؟ اور آپ نے بنانی ہے تو اپنے پاکستانی عوام کی بنانی ہے۔ آپ لوگ عقل سے اتنے فارغ ہو گئے ہیں، دشمن آپ کی کھڑا ہے بارڈرز پہ، دھماکے ہو رہے ہیں، پولیس والے مر رہے ہیں، افواج مر رہی ہیں، اور یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں۔ پھر ان سب سے کیا میڈیا میں آ جائیں؟ یہ جو اخلاقی پستی، میں پہلے صرف اخلاق کی بات کر رہی ہوں کہ جو پاکستان میں اخلاق کی تباہی بربادی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں رکے گی نہیں، یہ ایک آگ ہے، یہ سب کے گھروں کو جلائے گی۔ آپ کو عورت انسان نہیں لگتی؟ آپ کو غریب پاکستانی انسان نہیں لگتا؟ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ انسان آپ کو نہیں لگتا؟ اس ٹیبل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے کالیگز جو نیچے بیٹھے ہیں، یہ فارم 45 والے ہیں، جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے یہ بھی فارم 45 والے ہیں۔ اسمبلیوں میں لوگ قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ملک پہنچ گیا ہے کہ سیٹ کی ہرس نے ان لوگوں کو اندھا بہرا کر دیا۔ کیوں قرآن میں لکھا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، آپ کانے ہو گئے، ان کو کچھ نہیں دکھ رہا۔ طاقت اور پیسے کی ہوس، یہ پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں، عمران خان کو نہیں، ارباب شیر علی کو نہیں، اسپیکر صاحب کو نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گھر میں دعویٰ بولے پولیس اور اس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو؟ ہمارے بچے مارے گئے اس الیکشن میں، 9 فروری کو ایک نیا الیکشن ہوا، اس کا فائدہ کس کو تھا؟ ہماری خواتین پہ پولیس آئی ہے۔ کے پی میں کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ چادر چار دیواری، کوئی اپنے سگے بھائی گھروں میں نہیں آ سکتے؟ دوسری بات، آج سے مہینہ پہلے مریم اورنگزیب اور 3-4 دن پہلے ہم یہی بیٹھے تھے، ہم پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے، اور میں نے یہی بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر عمران خان محفوظ نہیں، اگر آپ کے ججز محفوظ نہیں، تو آپ اپنی بھول جائیں اپنے آپ کو۔ آپ آئین کا جو پہلا پورا ہمارا باب ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کو جلا دیں آپ، کیونکہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس طرح کے کیسز ہوں گے، اس طرح کی بے حرمتی ہوگی، اس طرح کی پامالی ہوگی، یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ ہم پہ بادشاہت کون کرنا چاہتا ہے؟ جھوٹے لوگ تو آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں، اپنے لیے انہوں نے بڑی بڑی منسٹریاں بھی لے لی ہیں۔ اور پھر میں تیسری بات پہ آتی ہوں، یہ کیوں یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خان کے جھوٹے کیسز، یہ ہمارے بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے، یہ فارم 47 والا ڈرامہ۔ اصل جو بات ہے، جو ارباب شیر علی نے بھی کہی، عائشہ بی بی نے بھی کہی، آپ کی معیشت اس جون میں اگر یہ نالائق حکومت رہی فیڈریشن میں، آپ پہ ایک تباہی کی سونامی آ رہی ہے۔ مہنگائی تو چھوٹی چیز ہے، تباہی کی سونامی آ رہی ہے۔ آج پتہ چلا ہے، فائنانس منسٹر سے میں مل کے آئی ہوں، مزمل اسلم صاحب سے بتا رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی تھی، ان لوگوں نے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے تھے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ ان لوگوں نے یوکرین سے $20 پہ غلہ خریدا اور حکومت پاکستان کو $360 میں 1 ٹن وہی بیچا۔ اب آرڈر پاس ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 آئی ہے، کہ اس غلے کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، یہ فالتو ہے۔ تو آپ لوگوں نے منگایا کیوں تھا؟ کے پی جیسے صوبہ جہاں سے پنجاب سے غلہ نہیں آتا، صرف آٹا آتا ہے کہ ان کی ملیں چلیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اور اجازت کیوں دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ اسٹوریج میں رکھ لینا۔ مین ایشو جس سے یہ لوگ کیموفلاج کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں درختوں پتوں کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ان سے یہ معیشت نہ پہلے سنبھالی گئی، نہ آگے سنبھالی جائے گی۔ پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اس وقت مٹی میں مل چکے ہیں۔ آپ ایکسپورٹر سے پوچھیں،
آپ ٹریڈرز سے پوچھیں, دکانداروں سے پوچھیں, آئی ٹی والوں سے پوچھیں, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں کسی کو, رزق نہیں مل رہا. ایک صحت کارڈ تھا, وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خان صاحب کا, ہمارے سی ایم صاحب کا, کہ وہ ریوائیو ہو گیا, ورنہ لوگوں نے تو آپ سے ہسپتال بھی چھین لیا تھا. اب ایشو یہ ہے, جوڈیشری پہ آتے ہیں. ان کو ججز سے ایسا کیا چاہیے تھا کہ ان کو یہ گندے کام کرنے پڑے؟ ان کی فلمیں بنائیں, ان کو الیکٹروکیوٹ کیا, ان کو برہنہ کیا, ایک جج کی بہنوئی کو لے گئے. کیا چاہیے تھا ان کو ججز سے؟ آپ خود سوچیں نا, قانون ہے, آئین ہے, جوڈیشری ہے, پولیس ہے, آپ کے پاس وہ سارے ادارے ہیں. آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ کو جو چاہیے تھی وہ بیرونی غلامی, جو خان صاحب 2 سال سے کہہ رہے ہیں. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس نے پاکستان کے دشمنوں کو بالکل فاش کر دیا. ایک بوڑھے بیوقوف سے لیڈر کو, جو دنیا کے دوسرے حصے میں بیٹھا ہے, جس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے, یہاں زبانیں کیا بولی جاتی ہیں, یا لوگ کھانا کیا کھاتے ہیں, ہمارا پردہ ہے, ہماری حیا ہے, ہماری عزت ہے, اس آدمی کے کہنے پہ آپ نے خان کو ہٹا دیا. چلو بڑا تیر الیکشن کرا لیتے, ملک میں اسٹیبلٹی آ جاتی. وہ بھی نہیں کرایا کہ جی بھتیجی کا اور چاچے کی لڑائی ہے. یہ پاکستان کوئی مٹھائی ہے جو آپ نے بانٹنی ہے؟ یہ لوڈو کی گیم ہے جو آپ نے بانٹنی ہے؟ ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے عام پاکستانی کا. جو ارب پتی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم سارے آج جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ بے شک اس تمام جوڈیشری نے, عدلیہ نے پچھلے 2 سال میں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا. ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس عدلیہ نے, آپ الیکشن کمیشن اٹھا لیں, ان کے اپیلیٹ ٹریبیونلز دیکھ لیں, سپریم کورٹ دیکھ لیں, ہم سے بلہ چھین لیا, ہم سے ہماری عورتوں کی مخصوص نشستیں چھین لی. کیا پی ٹی آئی کا ایک ورکر کھڑا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے یا ہائی کورٹ کے سامنے؟ کیا ہم نے ان کی ریٹ کو چیلنج کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. ٹی وی میں بولا, اپنا دل کھول کے بولا, اور اللہ اس عوام کا بھلا کرے, اس پاکستانیوں کا بھلا کرے کہ 8 فروری کو انہوں نے دکھا دیا کہ وہ نہیں مانتے. یہ بدمعاشی کوئی نہیں مانتا. لیکن شکر الحمدللہ کہ کچھ لوگ پاکستان میں بھی ہیں. یہ آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکر بھی ہے, لیکن ایک امید کی کرن بھی ہے کہ 6 لوگوں نے اپنے گھر کی باتیں بتائیں, اپنے دل کی باتیں بتائیں. ہم اکثر یہ باتیں نہیں بتاتے, شرم سے مر جاتے کہ ہے عورتوں کی بات کون کرے گا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے بول دیا. اب یہ پاکستان ہماری امانت ہے. کیا ہم کسی بیرونی طاقت کو یا بیوقوف دشمن کو اجازت دیں گے کہ ہماری خواتین پہ دھاوا بولیں؟ ہمارے ایم پی صاحبان بیٹھے, ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں, یہ صرف اس جوڈیشری کے لیے بیٹھے ہیں جو ابھی تک ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے. کبھی ٹریبونل کھل جاتا ہے, کبھی ان کے ووٹ ریورس ہو جاتے ہیں, کبھی ریکاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ہم پھر بھی اس جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس سے آپ کو لیسن اخذ نہیں ہوتی ہے, میری آخری بات ہے کہ پی ٹی آئی کس چیز کا مطلب ہے. عمران خان نے ہم نے سکھایا ملک میرا, پولیس میری, فوج میری. وہی پولیس جو ہم پہ ڈنڈے برساتی ہے, وہی پولیس جو ہمارے بچوں کو جیلوں میں ٹارچر کرتی ہے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس ملک کو بچانا. پرسوں میں خان صاحب سے ملی, میری دوسری ملاقات تھی. اللہ ان کو 100 سال زندگی دے. لیکن خان صاحب نے دوبارہ یہی بات کہی کہ یہ کبھی میں نہیں برداشت کروں گا کہ پاکستان کی زمین کا 1 انچ ہم کسی کو دیں. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہماری امانت ہے, ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ, اور کبھی بھی دوبارہ بنگلہ دیش والا حال نہیں ہونے دیں گے. ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ہم صرف اس لیے کھڑے ہیں, ہم جان ہتھیلی پہ سر کفن باندھ کے یہاں پہ آتے ہیں آپ کے سامنے. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی وقت کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, کسی جھوٹے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے, یہ ایف آئی اے کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے, یا نیب کے کیسز ہو جاتے ہیں. بٹ یہ جو دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہے, سیسا پلائی دیوار, ہم صرف آج اپنی عدلیہ کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. بولیں کہ کہیں نا, معذرت کے ساتھ میں ہوں تو پی ٹی آئی سے, لیکن میرے لیے بچپن سے اب تک بے نظیر بھٹو ایک ہیرو تھی. ہم جب اسکول میں تھے نا, میں یہاں پہ ایئر فورس کے اسکول میں تھی, تو جو بی بی شہید کے بارے میں ہم اسکول میں باتیں سنتے تھے نا, ہم گھر جا کے امی کو بتاتی تھی. ہمیں تو اردو نہیں آتی تھی, ہم تو مطلب پٹھان بچوں کو کتنی اردو آئی ہے کلاس 1 اور 2 میں. اور جو باتیں ہم سنتے تھے, یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو ہماری والدہ نے بولا کہ بیٹا یہ باتیں نہیں کرنی, یہ اس زمانے سے چل رہا ہے. فاطمہ جناح کو غدار کس نے بولا تھا؟ پی ٹی آئی. نہ تو عمران خان تھا, نہ ہم تھے. یہ ایک عادت بن گئی ہے پاکستان میں عورتوں کو بے حرمت کرنے کی. بیسکلی جو کمزور طبقہ ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ معاشی طریقے سے کمزور طبقہ ہو, جسے ہم لوور انکم یا لوور مڈل انکم بولتے ہیں, یہ تو پاکستان میں جی ٹارگٹ پریکٹس ہے. میں جی آپ کو بتاؤں, میرے پیچھے میں, علی محمد صاحب, اسد کیسر صاحب اور شیر افضل صاحب, ہمارے پیچھے تقریباً 4 ہفتے سے 2 یوٹیوبرز پڑے ہوئے ہیں, اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں میں زیادہ کرتی ہوں, میں بلاک کر دیتی ہوں. میں نے نہ کسی سے بحث کی, وہ ایسی کردار کشی میری کری ہے, مجھے تو اس پہ ہنسی بھی آتی ہے, لیکن میں کس سے لڑوں؟ جب انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ ہم خان کے جو وفادار ہیں ان کو خراب کرنا ہے, ان کو گندا کرنا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی. میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ خدا سے دعا کروں کہ میرے کیریکٹر میں وہ گندی چیزیں نہ آئیں جو مجھے اوروں میں نہیں پسند. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں. تھینک یو.